اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد آج کا ٹاپک ہے۔ سب پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور پتھر کھانے پر راضی ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر فعل اور ہر حرکت سے اسلام کی حقیقی روح ٹپکتی تھی، اور آدمی کی سمجھ میں آتا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ حجاز کی سب سے مالدار خاتون تھیں، اور وہ ان کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو ان کا سارا تجارتی کاروبار بیٹھ گیا، کیونکہ ہماتاً اپنی دعوت میں مصروف ہو جانے اور تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لینے کے بعد یہ کام نہ چل سکتا تھا۔ جو کچھ پچھلا بچا تھا اس کو میاں بیوی دونوں نے اس تحریک کو پھیلانے میں چند سال کے اندر لٹا دیا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب نبوت کا 10واں سال تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے، تو وہ شخص جو کبھی حجاز کا ملک تجار تھا، اس کو سواری کے لیے ایک گدھا تک میسر نہ ہوا۔ قریش کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاز کی حکومت کا تختہ پیش کیا، کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دے دیں گے، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، بشرطے کہ آپ اس تحریک سے باز آ جائیں۔ مگر وہ شخص جو انسان کی فلاح کے لیے اٹھا تھا، اس نے ان سب پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور گالیاں اور پتھر کھانے پر راضی ہو گیا۔ قریش اور عرب کے سرداروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے پاس کیسے آ کے بیٹھ سکتے ہیں، تمہاری باتیں کیسے سنیں، جب کہ تمہاری مجلس میں ہر وقت غلام، مفلس، معاذ اللہ کمین لوگ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے جو سب سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کو تم اپنے گرد و پیش جمع کر رکھا ہے، انہیں ہٹایا جائے، انہیں ہٹاؤ تو ہم تم سے ملیں گے۔ مگر وہ شخص جو انسانوں کی اونچ نیچ برابر کرنے آیا تھا، اس نے رئیسوں کی خاطر غریبوں کو دستکارنے سے انکار کر دیا۔ اپنی تحریک کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک میں اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، کسی کے مفاد کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ آپ کے ایمان لانے والے غیر اپنے تھے اور ایمان نہ لانے والے اپنے غیر تھے۔ اسی چیز نے دنیا کو آپ کے حق پرستی کا قائل کیا۔ اس چیز نے دنیا کو یقین دلایا کہ آپ انسان بحیثیت انسان کی فلاح کے لیے اٹھے ہیں، اور اسی چیز نے آپ کی دعوت کی طرف ہر ملک اور ہر قوم کے انسانوں کو کھینچا۔ اگر آپ اپنے خاندان کی فکر کرتے تو غیر ہاشمیوں کو اس فکر سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اگر آپ اس بات کے لیے بے چین ہوتے کہ قریش کے اقتدار کو تو کسی طرح بچا لوں، تو غیر قریشی عربوں کو کیا پڑی تھی کہ اس کام میں شریک ہوتے؟ اگر آپ عرب کی برتری کے لیے اٹھتے تو حبش کے بلال، روم کے صہیب اور ایران کے سلمان کو کیا پڑی تھی کہ اس کام میں آپ کے ساتھ دیتے؟ دراصل جس چیز نے سب کو کھینچا اور خالص خدا پرستی تھی، ہر ذاتی، خاندانی، قومی، وطنی غرض سے مکمل بے لوثی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔